فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا کے دیور کنڈا کے اقلیتی گروکل اسکول سے لاپتہ 3 بچوں کا پتہ چل گیا۔ ان بچوں کی گمشدگی کی شکایت اسکول کے پرنسپل نے پولیس سے کی تھی۔ اس واقعے سے ان کے والدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پولیس نے اس شکایت پر CCTV فوٹیج کی بنیاد پر ان بچوں کا ابراہیم پٹنم میں پتہ چلایا۔ بعد ازاں ان بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ ان بچوں کی محفوظ طور پر واپسی پر ان کے والدین نے راحت کی سانس لی۔ حیدرآباد میں میلاد النبی کی ایک شاندار تقریب کا مشاہدہ کیا گیا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے موقع پر ایک متحرک اور پرامن جلوس کے ساتھ شہر بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ سالانہ جلوس جو صبح شروع ہوا، شہر کی مرکزی سڑکوں سے گزرتا ہوا اتحاد، عقیدت اور امن کی علامت ہے۔ میلاد النبی کا جلوس پرانے شہر کی مشہور مکہ مسجد سے شروع ہوا اور چار مینار، دارالشفا، نیا پل سمیت مختلف اہم علاقوں سے گزرا۔ سڑکوں پر عقیدت مند سبز جھنڈے لہراتے صلاۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے احترام میں مذہبی ترانے پڑھ رہے تھے۔ ماحول روحانی توانائی سے معمور تھا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت ہر عمر کے لوگوں نے شرکت کی۔ جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے حیدرآباد پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، جو جلوس کی نگرانی اور امن برقرار رکھنے کے لیے شہر بھر میں 5000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ بڑے ہجوم کو منظم کرنے اور ٹریفک میں خلل کو روکنے کے لیے جلوس کے راستے پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی اور جلوس کے علاوہ حیدرآباد بھر کی مساجد اور مذہبی تنظیموں نے خصوصی دعائیں اور تقریر اور پروگرام منعقد کیے، جن میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس میں ہمدردی، مہربانی اور بھائی چارے کے پیغامات پر زور دیا گیا۔ کئی تنظیموں نے دن کی تقریبات کے حصے کے طور پر شرکا اور پسماندہ افراد میں کھانا، مٹھائیاں اور ریفریشمنٹ بھی تقسیم کیے۔ جیسے جیسے رات ہوتی ہے، تقریبات جاری رہنے کی توقع کی جاتی ہے۔ روشن گلیوں، روشنیوں سے مزین مساجد اور گھروں اور کمیونٹی مراکز میں منعقد ہونے والے خصوصی اجتماعات کے ساتھ میلاد النبی جلوس حیدرآباد میں ایک کلیدی ثقافتی اور مذہبی تقریب بنی ہوئی ہے، جو شہر کے امیر اسلامی ورثے اور اس کے لوگوں کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے عقیدت کی علامت ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا کہ سابق چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ کی کامیابیوں کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اعداد کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور KCR کی جانب سے حاصل کردہ کامیابیوں کو کسی بھی صورت میں مٹایا نہیں جا سکتا۔ BRS دور حکومت میں فی کس سالانہ آمدنی کے لحاظ سے تلنگانہ کی متاثر کن کارکردگی سے متعلق وزیراعظم کی اقتصادی ایڈوائزری کمیٹی کی رپورٹ پر KTR نے ایک پوسٹ کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل نے BRS دور حکمرانی میں تلنگانہ کی شاندار کارکردگی کی توثیق کی ہے، جس میں یعنی کہ تلنگانہ نے قومی اوسطن سے 94% زائد فی کس سالانہ آمدنی کا اندراج کیا اور یہ کارنامہ صرف 9.5 برسوں میں انجام دیا گیا۔ اس طرح KCR نے تلنگانہ کو تمام محاذوں سے کامیاب ہونے کا زبردست ثبوت فراہم کیا۔ اقتصادی مشاورتی کونسل کے مطابق 1990 سے جنوبی ہند کی ریاستوں نے فی کس سالانہ آمدنی میں متاثر کن مظاہرہ پیش کیا۔ 1990 تک ان ریاستوں کی فی کس سالانہ آمدنی کے تناسب سے کم تھی، مگر آزادانہ پالیسیوں سے اس شرح میں زبردست اضافہ ہوا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی حکومت سابقہ حکومتوں کی طرف سے اٹھائے گئے اچھے اقدامات کو جاری رکھے گی اور اگر ضرورت پڑی تو پالیسیوں میں اصلاحات کر کے ان میں بہتری لائے گی۔ ریاست کی
MSME پالیسی کا آغاز کرنے کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت MSMEs کو پچھلی حکومت کی طرف سے مراعات پر دی گئی یقین دہانیوں پر عمل درآمد جاری رکھے گی کیونکہ گورننس ایک مسلسل عمل ہے۔ حیدرآباد اب IT انڈسٹری اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس جیسے شہر کے آؤٹر رنگ روڈ پر فخر کر سکتا ہے کیونکہ غیر منقسم آندھرا پردیش میں وائس ایس راجشیکھر ریڈی کی سربراہی میں کانگریس کی حکومت نے اپنے بیشرو این چندرا بابو نائیڈو کے ذریعے لائے گئے IT انقلاب کو جاری رکھا۔ انہوں نے کہا کہ 1960 کی دہائی میں مرکز میں کانگریس حکومت کے ذریعے حیدرآباد میں IDPL انڈین ڈرگس اینڈ فارماسیوٹیکل لمیٹڈ قائم کیا گیا تھا جس سے شہر میں فارما انڈسٹری کی ترقی ہوئی تھی۔ کانگریس پارٹی کو حکمرانی کا تجربہ ہے۔ ہمارے پاس حکمرانی صنعتوں کے قیام اور حکومتی پالیسیوں کے معاملات میں کوئی دکھاوا نہیں۔ جس نے بھی اچھا کام کیا ہے ہم اسے جاری رکھیں گے یہاں تک کہ اگر اچھے کام کو جاری رکھنے میں کچھ دشواری ہے ہم ان مشکلات کا سامنا کریں گے اور ان پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ریاست کے مفادات کو ٹھیس پہنچانے والے کوئی مسائل ہیں تو حکومت ایسی پالیسیوں کو ہٹانے اور نئی پالیسیوں کے ساتھ آنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔ مختلف کالجوں کے طلباء نے شاد نگر کے مرکزی جنکشن پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے گاؤں کے لیے بے قاعدہ بس خدمات پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ طلباء نے شکایت کی کہ RTC روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے MD کو متعدد اپیلوں کے باوجود ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے اس مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو وہ ریاست بھر میں اپنے احتجاج کو بڑھا دیں گے۔ طلباء بروقت اور قابل بھروسہ بس سروسز کا مطالبہ کر رہے جو ان کے بقول ان کی تعلیم اور روزانہ کے سفر کے لیے بہت اہم ہے۔ ہندوستانی باکسر نکھت زرین جنہیں حال ہی میں تلنگانہ حکومت کی طرف سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے طور پر مقرر کیا گیا تھا ان کے ڈیوٹی پر مامور ہونے کی اطلاع ریاست کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر جتیندر نے دی۔ DGP نے باکسر نکھت زرین کی تقرری کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا ہم فخر کے ساتھ 2 بار کی عالمی باکسنگ چیمپئن اور اولمپک ایتھلیٹ نکھت زرین کا استقبال کرتے ہیں جب وہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس خصوصی پولیس کے طور پر اپنا نیا کردار سنبھال رہی ہیں۔ نظام آباد سے تعلق رکھنے والی نکھت زرین نے DGP کو اپنی جوائننگ رپورٹ پیش کر دی۔ 2 بار کی عالمی چیمپئن گزشتہ چند برسوں میں ہندوستان میں کھیلوں میں سب سے آگے رہی ہیں اور برمنگھم میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں کے مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا تھا۔ سیلاب کی امدادی کوششوں کے لیے سپورٹ کے فراق دلانہ انداز میں فلم نگر کلچرل سینٹر نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 25 لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ اس امداد کا مقصد تلنگانہ میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے۔ یہ عطیہ FNCC کے صدر گھاٹا منی آدیش گیوری راؤ نے ثقافتی مرکز کے دیگر نمائندوں کے ساتھ چیف منسٹر ریونت ریڈی کو پیش کیا۔ چیک ایک باضابطہ میٹنگ میں حوالے کیا گیا جہاں وزیر اعلیٰ نے بر وقت مدد پر اظہار تشکر کیا اور سیلاب زدگان کے لیے امداد کے لیے FNCC کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت کے جاری امدادی پروگراموں میں FNCC کے تعاون کو ایک اہم فروغ کے طور پر تسلیم کیا اور اس مشکل وقت میں متاثرہ کمیونٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے پر تنظیم کا شکریہ ادا کیا۔ اس عطیہ کو ریاست بھر میں سیلاب سے متاثرہ افراد اور خاندانوں کے لیے فوری امداد فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ FNCC کی طرف سے انسان دوستی کا یہ عمل قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے درکار اجتماعی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے اور حکومتی امدادی اقدامات کو تقویت دینے میں کمیونٹی تنظیموں کے کردار کو نمایاں کرتا ہے۔
اسمبلی میں ترقی پذیر صورتحال میں آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ورکرز اپنی تنخواہ میں نمایاں تاخیر سے دوچار ہیں۔ تقریباً 150 ملازمین کو ابھی تک ان کی اجرتیں ملنا باقی ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ کارکنوں میں مایوسی اور مالی دباؤ بڑھ رہا۔ اسمبلی کے روزمرہ کے کاموں میں اہم کردار ادا کرنے والے ان ملازمین نے ادائیگیوں میں غیر معمولی تاخیر پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تاخیر ہوئی ہے، جس سے افراد قوت میں غیر معمولی سطح پر خلل اور پریشانی پائی جاتی ہے۔ تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر نے انتظامی عمل کے انتظام اور کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ ملازمین کو مبینہ طور پر اپنی تنخواہوں کے طویل انتظار کی وجہ سے اپنے ذاتی مالی معاملات کو سنبھالنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کے جواب میں متاثرہ کارکنوں کے نمائندے متعلقہ حکام سے اس مسئلے کو حل کرنے اور ادائیگیوں کو فوری طور پر یقینی بنانے کے لیے فوری مداخلت کی درخواست کر رہے۔ اس واقعے نے تنخواہوں کی تقسیم کے انتظام کے لیے زیادہ قابل اعتماد اور شفاف طریقہ کار کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی روزی روٹی کے لیے ان کمائیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. تلنگانہ کے یدادری بھونگیر ضلع میں یادگیری گٹا لکشمی نرسمہا اسوامی مندر کے قریب بنیادی ڈھانچے کو ایک اہم فروغ دینے کے لیے وزیر اوقاف کنڈا سریکھا نے 64 میٹر کے نیٹ ورک آرچ برج کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔ ایک داخلی فلائی اوور کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار یہ پل اگلے 3 مہینوں کے اندر مکمل ہو جائے گا، جس سے مندر میں آنے والے عقیدت مندوں کو بہت زیادہ راحت ملے گی۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران وزیر نے انکشاف کیا کہ میکالائے اسٹیل سے بنایا گیا آرچ برج ہندوستان میں اپنی نوعیت کا دوسرا سب سے بڑا پل ہوگا۔ اس سے ان یاتریوں پر دباؤ کم ہو جائے گا جو فی الحال مندر تک رسائی کے لیے موجودہ ایگزٹ فلائی اوور پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو متعدد محکموں کے ساتھ مربوط کیا جا رہا بشمول یدادری ٹیمپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سڑکیں اور عمارتیں اور پنچایت راج۔ مزید برائے اوقاف کمشنر ہنمنت راؤ، جنہوں نے میٹنگ میں شرکت کی، اشتراک کیا کہ سیاحت اور اوقاف کے محکمے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کی ہدایت کے تحت عقیدت مندوں کے لیے مندر کے تجربے کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مندروں کے 3 سرکٹس تیار کرنے کے منصوبے جاری ہیں جو VIP درشن پیش کریں گے اور زیادہ ذاتی نوعیت کے دورے کے خواہش مند عقیدت مندوں کو پورا کریں گے۔ آوارہ کتوں کے حملے میں 4 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ضلع نرمل کے تانور منڈل میں پیش آیا۔ یہ بچے اپنے گھروں کے سامنے کھیل رہے تھے کہ گلی کے آوارہ کتوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ بچوں کو مقامی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے بعد ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ مقامی افراد نے افسوس کا اظہار کیا کہ متعلقہ حکام سڑکوں پر کتوں کی لعنت پر توجہ نہیں دے رہے، حالانکہ اکثر بچوں پر یہ کتے حملے کرتے ہیں۔
आंध्र प्रदेश की काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी जो 1 अक्टूबर से नाफिज होगी। इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वज़ीर कोलूसु पार्था सारथी ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों को बताया कि काबीना ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर शराब के फ़रोख्त के लिए एक निजी खुर्दा निज़ाम को अपनाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर ने कहा है कि रियासत में 3736 रिटेल आउटलेट्स में से 10% ताड़ी टिप्पर कम्युनिटी को अलॉट किए जाएंगे। वज़ीर आला ने एक्साइज हुकाम को हिदायत दी है कि वो इस बात को देखें कि बाजार में मियारी शराब इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हो और पार्था सारथी ने कहा है कि खुर्दा का दुकानों की अलॉटमेंट इंतहाई शफाफियत से की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए लॉटरी का निज़ाम अपनाया जाएगा। कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात BCs के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम करने की तजवीज़ को भी काबीना की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा मीटिंग ने रियासत में एक मसनवी ज़हानत AI यूनिवर्सिटी और स्किलिंग अकेडमी के क़याम का फैसला किया है। काबीना ने गाँव के रज़ाकारों और सेक्रेटरियों को अखबारी अलावेंस के तौर पर हर माह 200 रुपए की अदायगी के लिए पिछली हुकूमत के जारी करदा हुक्म को भी मनसूख करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि इससे रियासत को हर साल 102 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। काबीना ने भोगापुरम हवाई अड्डे का नाम अल्लूरी सीताराम राजू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा रखने और 3 करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड के साथ आंध्र प्रदेश एक्स सर्विस मेन कॉरपोरेशन के क़याम को मंजूरी दी। बेंगलुरु से 100 साल पुरानी मीरास के साथ एक हेरिटेज फैशन ब्रांड PN रॉ ने हैदराबाद में अपना फ्लैगशिप स्टोर खोला है, जिसने पूरे जनूबी हिंदुस्तान में अपनी तोसी में एक अहम संग मील का निशान लगाया है। मुल्क में मर्दों के बेहतरीन सूट बनाने वाले के तौर पर जाना जाता है PN रॉ अब शहर के फैशन से मोहब्बत करने वालों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक टेलरिंग और उम्दा लिबास की खिदमात को पेश करता है। जुबली हिल्स के प्राइम एरिया में वाक़ ये जनूबी हिंदुस्तान में PN रॉ का 8वां स्टोर है। इस अजीम शान इफ्तिताह की जिम्मेदारी मचेंद्र पेशे के साथ साथ शराकतदारों केतन पेशे और नवीन पेशे ने अंजाम दी है, जो खानदानी कारोबार की दूसरी और तीसरी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए PN रॉ के पार्टनर केतन पेशे ने अपने जोश व खरोश का इजहार करते हुए कहा कि हैदराबाद एक मुतहर्रिक फैशन के हवाले से बाशऊर शहर है, जिसकी उभरती हुई नौजवान और मियार के बारे में शऊर रखने वाली आबादी है। हमारा मानना है कि शहर को PN रॉ जैसे स्टोर की जरूरत है और हम हैदराबाद और तेलंगाना के फैशन की जरूरियात को पूरा करने के लिए पुरजोश हैं। सऊदी महकमे शहरी दिफा ने मक्के मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों के लिए शदीद मौसम की वार्निंग जारी की है। अल-हज्म, मीसान, ताइफ, उधम, अल-अर्दियात और अल-कामिल के रिहायशियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया, क्योंकि इतवार तक शदीद बारिश का इम्कान है। हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मकामी मौसम की ताज़ा कारियों पर अमल करने और हुकाम की तरफ से दी गई किसी भी मशवरे पर अमल करने की सिफारिश की जाती है। सिविल डिफेंस ने नजरान और मदीना मुनव्वरा के इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश की भी पेशगोई की है, जबकि अल-बाहा, असीर और जाजान में दरमियानी से तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम की वार्निंग की रोशनी में शहरी दिफा ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो महफूज मकामात पर रहें और सैलाब ज़दा इलाकों जैसे वादियों और नशेबी इलाकों से गुरेज करें। बयान में हिफाजती रहनुमाई के लिए बारिश के दौरान मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए नशर होने वाली हिदायत पर जोर दिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.